حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب بر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھتے محمد و آل بیت محمد. اپنی طاعت اور عبادات کی قبولیت کے لیے بہت بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان وشرفه على سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على الامم السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. ثم الصلاة والسلام على النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یا محمد یا علی یا فاطمۃ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. صلوات پڑھتے محمد وآل بیت. نعرہ تکبیر. آپ جو میرے خیال میں پورے عشرے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، ایسا پھیکا نعرہ جو ہے شب عاشور کو زیب نہیں دیتا. آپ شیعہ سنی یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آج عبادت کی رات ہے. آج ویسے بھی حسین کی حمایت کی رات ہے اور یزید سے تنفر کی رات ہے. یزید سے اظہار برات کی رات ہے، یزیدیوں سے اظہار برات کی رات ہے. آج تو تکبیر کی رات ہے اور تکفیر سے اظہار برات کی رات ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. کوئی تکفیریت کی شکست کے لیے، تکفیریت اور اس بت شکنوں کو اور بتوں کو توڑنے کے لیے، استعمار اور یزیدیوں کی نابودی کے لیے جن دلوں میں جتنی طاقت اور توانائی ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ظہور میں اٹھیں اور ان کفار اور ان یزیدیوں کو واصل النار کریں، وہ مل کر پوری قوت اور توانائی کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے نعرہ حیدری عزیزان گرامی، مجمع بہت زیادہ ہے، جلوس ہے. میں چاہتا تھا کسی اور موضوع پہ پڑھوں، لیکن میرے ایک بزرگ نے میرے کان میں آ کر ایک بات کہی ہے. میں اپنے موضوع کو یہیں سے
موڑ دیتا ہوں۔ عزیزو دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ہم محمد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا۔ دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بھئی ہم محمد مصطفیٰ کا تذکرہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کوئی نہیں کرتا، جیسا تذکرہ ہم کرتے ہیں ویسے اور کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ ہم تو وہ قصیدہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں جو کسی عام بندے نے نہیں پڑھا، ہم تو وہ نعت پڑھتے ہیں کہ جو کسی مخلوق نے نہیں پڑھی، ہم وہ نعت پڑھتے ہیں جو محمد کو بنانے والے نے نعت پڑھی ہے۔ اجازت ہے میں شروع کروں؟ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو، ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ان کی زندگی کا پرسنل ذاتی اور نجی پہلو ہوتا ہے، اور ایک اس کا منصبی پہلو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں اپنے محمد مصطفیٰ کی پہچان کروائی ہے، دو لفظوں میں پہچان کروائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرے محمد مصطفیٰ کو اگر انفرادی زندگی میں دیکھے ہوئے تو یہ عام نبی نہیں ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے۔ اور اگر اس کو منصبی فرائض کے حوالے سے دیکھو گے تو یہ رسول ہے۔ مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ محمد مصطفیٰ کا نام بہت حسین نام ہے، بہت حسین نام ہے، اتنا حسین نام ہے عزیزو کہ جب اس نام کو آپ لیتے ہو تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو 2 بار چومتا ہے۔ یا الہ یا الہ، بولیے گا میرے بھائی، بولیے گا، آج کی رات نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے عزیزو؟ یہ ایسا نام ہے کہ اگر ایک بار آپ لوگے، ٹیسٹ کر لو، آپ اس کو آزما لو، آپ جب کرو گے تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو، یہ لفظ میم جو ہے نا، میم کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، یہ شد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو زیادہ زور سے وہ ہونٹ اس کے اوپر کر رہے، گویا یہ آپ کو پیغام مل رہا ہے کہ لفظ محمد مصطفیٰ میں بھی نفرت نہیں ہے۔ یا الہ یا الہ یا الہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ اور سیرت الگ بات ہے، اور سیرت الگ بات ہے، سیرت طیبہ کا درس الگ بات ہے۔ لفظ محمد پر آپ غور کرو گے تو لفظ محمد بھی تجھے پیار کا درس دے گا، محبت کا درس دے گا، امن کا درس دے گا، آشتی کا درس دے گا، ملانے کا درس دے گا۔ لفظ محمد، عزیزان گرامی، اجازت ہے میں ذرا تھوڑی سی تشریح کر دوں؟ چچا بھی ٹھیک ہے؟ اجازت ہے میں؟ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی گئی ہو۔ بھائی جو لوگ بیدار ہیں، یہ بچوں کو بٹھاؤ یار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے چونکہ آپ کے جلوس نے آگے جانا ہے، میں زیادہ دیر سما خراچی نہیں کروں گا، میرے ساتھ جلدی جلدی چلیے گا۔ میں زیادہ علمی انداز میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف جو استدلال سے مربوط الفاظ ہیں میں ان کی ہی تشریح کروں گا۔ عزیزو دیکھو، لفظ محمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے، دیکھیں عربی زبان میں تھوڑا میرے ساتھ آئیے گا، عربی زبان میں تعریف کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ثنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدح آپ کہتے ہو، مدح ہے اہل بیت، کہتے ہو یہ نہیں؟ بولیے، کہتے ہیں نا مولوی صاحب کہ مدح ہے اہل بیت، مدح رسول، مدح کرنا، مدح یعنی تعریف کرنا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حمد عام تعریف کو نہیں کہتے۔ مدح وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو اختیاری کمالات پہ کی جائے یا غیر اختیاری کمالات پہ کی جائے، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو اختیاری کمالات پہ کی جائے۔ اس کو اہل علم سمجھیں گے، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے۔ دیکھیے کہ جو یہ ہم جو ہے نا، ہر تعریف کو نہیں کہتے، وہ ہم اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے کمالات ہوں، کسی سے لیے گئے نہ ہوں، یا علی یا اپنے کمالات ہوں، ذات کے کمالات ہوں، اس تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اب کیوں کہتے ہیں کہ حمد خاص
بھائی سنو 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 عزیزان گرامی، یہ کس طرح سے سن رہے ہو کہ دیکھیے کیوں کہتے ہیں کہ حمد خاص ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد خاص ہے اللہ العالمین کے رب کے ساتھ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصلی کمالات کا مالک جو ہے وہ خود خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے کمالات ذاتی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے کمالات ذاتی نہیں، کسی کے کمالات ذاتی نہیں۔ سب کے پاس، جس کے پاس بھی جو کمال ہے، جو فضیلت ہے، جو منقبت ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ۔ توجہ سماعت فرمائیے گا۔ تو حمد وہ تعریف، وہ نظم اردو میں تعریف ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ کوئی بات نہیں، خاموش رہے، کوئی بات نہیں، خاموش رہے، الفاظ کو سمجھیں۔ میں جلدی پڑھوں گا، زیادہ دیر نہیں۔ حمد وہ تعریف جو اختیاری کمالات پہ کی جائے، جو انسان کے اپنے کمالات پہ کی جائے، جو ذاتی کمالات پہ کی جائے، جو کسی سے لیے گئے کمالات نہ ہوں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سارے کمالات اپنے ہیں، کسی اور سے نہیں لیے۔ توجہ ہے؟ اس لفظ سے ہم سے بنائے محمود، ہم سے بنائے محمود، ہم سے بنائے کیا؟ بولیے، ہم سے بنائے کیا؟ محمود۔ محمود کس کو کہتے ہیں؟ مفعول کا صیغہ ہے۔ مفعول کا صیغہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم بیان کی گئی ہو۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں خیر کمالات والے۔ محمود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہم بیان کی گئی ہو، جس کی ہم بیان کی گئی ہو، اور اسی سے بنا ہے محمد۔ یا علی یا علی، کہاں بیٹھے ہو میرے بھائی؟ اسی لفظ سے بنا ہے محمد۔ محمد باب تفعیل میں گیا، یہ جو کہا ہے شد آ گئی ہے اس کے اوپر، تشدید آ گئی، یہ ایسے نہیں آئی، یہ عربی گرامر کے روح سے آئی ہے۔ ہم جب تشدید آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے مبالغہ کا معنی آ گیا، اس میں کثرت کا معنی آ گیا، اس میں زیادتی کا معنی آ گیا۔ تو جو ہے نا عزیزان گرامی، تو ہم جو اپنے کمالات پہ تعریف کی جائے، محمود کہ جس کی ہم بیان کی گئی ہو، محمد جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی گئی ہو۔ تو ایمان سے بتائیے نا یار، اس بچے کو آرام سے بٹھائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بیت محمد پر۔ توجہ عزیزان گرامی، اب ہونا نام کیا چاہیے تھا؟ میرے جانے کیا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا نام محمد ہوتا، محمد کا نام محمود ہوتا۔ بات سر سے گزر گئی، بات سر سے گزر گئی عزیزو۔ کائنات میں سب سے زیادہ ہم جس کی بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ نا کہ اگر اللہ نے یہ نام نہ رکھا ہوتا، ہائے 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 ہائے، اللہ نے یہ نام نہ رکھا ہوتا، کسی اور نے نام رکھا ہوتا تو یہ نام شرک کہلاتا، یہ نام شرک کہلاتا۔ لیکن اللہ نے رکھا ہے۔ پروردگار ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو محمد ہوتا، تیرا حبیب محمود ہوتا، کیونکہ کائنات میں ذرہ ذرہ تیری ہم بیان کر رہا ہے، ذرہ تیری ہم بیان کر رہا ہے، پروانہ تیری ہم بیان کر رہا ہے، چرند تیری ہم بیان کر رہے ہیں، پرند تیری ہم بیان کر رہے ہیں، درخت تیری ہم بیان کر رہے ہیں، فلک تیری ہم بیان کر رہے ہیں، کشتیاں تیری ہم بیان کر رہی ہیں، انبیاء تیری ہم بیان کر رہے ہیں، فرشتے تیری ہم بیان کر رہے ہیں، آسمانی تیری ہم بیان کر رہے ہیں۔ یا علی یہ ساری تیری ہم بیان کر رہے ہیں، دونوں بلند کر کے، یہ ساری تیری ہم بیان کر رہے ہیں پروردگار۔ یہ مولوی تیری ہم بیان کر رہے ہیں، یہ قاری تیری ہم بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن تیری ہم بیان کر رہا ہے، یہ انجیل تیری ہم بیان کر رہی ہے، یہ تورات تمہاری تیری ہم بیان کر رہی ہے، یہ زبور تیری انجیل تیری ہم بیان کر رہی ہے۔ تو پروردگار تو محمود نہ، تو محمد ہوتا، تو محمد ہوتا، یہ محمود ہوتا۔ لیکن اللہ کی آواز آئے گی، ظفر نقوی ذرا عقل اور ذرا عقل سے کام لے اور ہوش کے ناخن لے۔ دیکھو یہ ذرے سے لے کر اور فرش سے لے کر عرش تک، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ میری ہم بیان
ایسا نعرہ نہیں یار، نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، توجہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اب تک یار اب توجہ سماعت فرمائیے گا، ٹائم نہیں ہے چونکہ محدود ٹائم ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ذرے سے لے کر آفتاب تک، آفتاب سے لے کر فلک تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جو انبیاء جس کی ہم بیان کریں اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف بیان کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، توجہ ہے جانے کا نامی، گھبراہٹ تو نہیں گیا بدرا، چوک میں ایسے طریقے سے نہیں پڑی جاتی، لیکن کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگا نو کدی پہ جائے سونی ٹنگا نو، توجہ ہے نا ایسے جانے گرامی۔ اب اجازت ہے میں ایک قدم آگے بڑھوں۔ اچھا، حمد وہ تعریف جو اپنی اور اختیاری کمالات پہ کی جائے، ہیں محمود کہ جس کی ہم بیان کی گئی، محمد جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی گئی ہو۔ اب یہ احمد کس کو کہتے ہیں؟ یا الہ یا الہ یا الہ یا الہ، عزیزان گرامی یہ احمد کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار تیرا نبی ہے جس کو عیسیٰ کہتے ہیں، وہ اپنے حواریوں کو پکار کے کہہ رہے میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک آئے گا بڑا حسین نبی ہوگا، بڑا باکمال نبی ہوگا، نام اس کا احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پروردگار تو کہتا ہے یہ محمد ہے، عیسیٰ کہتا ہے یہ احمد ہے۔ یا علی بھائی کیا سن رہے ہو؟ یا اللہ تو کہتا ہے یہ محمد ہے، اور تیرا عیسیٰ کہتا ہے یہ محمد یہ احمد ہے۔ تیری مانے یا تیرے نبی کی مانے؟ تیری مانے یا تیری نبی کی مانے؟ کس کی مانے؟ اچھا دیکھیں فرق کیا ہے دونوں میں۔ احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ ہم بیان کرنے والا ہو، یا الہ یا الہ یا الہ، جو سب سے زیادہ ہم بیان کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ ہم بیان کرنے والا ہو۔ تو پروردگارہ تو کہتا ہے جس کی سب سے ہم بیان کی گئی ہو وہ محمد ہے، عیسیٰ کہتا ہے کہ نہیں میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہم بیان کرنے والا ہے۔ تو اب یا اللہ یا اللہ یا اللہ کس کی بات مانے؟ تیری بات مانے یا تیرے نبی کی بات مانے؟ کہا میرا نبی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو میرے علاوہ بات کر دے، میرے علاوہ بات کر دے۔ پروردگار تو پھر مشکل میں پھنس گئے ہیں، کہا مشکلوں میں وہ گھبراتے ہیں جن کا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ گھبراتے ہیں کہ جن کا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تمہارا تو مشکل کشا ہے، تم نے تو قرآن خاموش قرآنوں سے نہیں لیا، بولتے قرآنوں سے لیا ہے، تم نے تو ان سے لیا ہے قرآن کہ جو نوکے نیزہ پر بھی بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ توجہ اجازت ہے میں پڑھ دوں؟ اگر گھبرا گئے ہیں تو صلوات پڑھ دیں۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہے صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ حمد محمد محمود احمد، ایک حمد محمود 2 محمد 3 احمد 4۔ توجہ ہے، انہی 4 لفظوں کی میں نے وضاحت کی ہے مولوی صاحب، انہی 4 لفظوں کی میں نے وضاحت کی ہے، زیادہ لفظوں کی نہیں۔ حمد جو اپنے کمالات پہ ہو، محمود جس کی زیادہ ہم بیان کی گئی ہو، محمد جس کی سب سے زیادہ ہم بیان کی گئی ہو، احمد جو سب سے زیادہ ہم بیان کرنے والا ہو۔ تو پروردگار پتہ نہ چلا یہ محمد ہے یا احمد، پروردگارہ پتہ نہیں چلا کہ یہ احمد ہے یا محمد ہے۔ کہا جب تک عیسیٰ اس دنیا میں نہیں آئے تھے،
या अली या अली या अली। जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब हजरत ईसा थे ना, जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं आए थे। जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो वो अर्श पर क्या कर रहे थे? या अली या अली या अली। जब ईसा ने देखा था तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कर रहे थे? हाँ, हमलतुल अर्श ऐसे हम नहीं कर रहे थे, मलाइका हम बयान नहीं कर रहे थे, सुकान समावात हम नहीं बयान कर रहे थे, जितनी हम मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान कर रहा था। जब तक ईसा कहा था तो ये अहमद था, अब जो के ये आ गया है, ये मोहम्मद बनकर आया है। लब्बैक या हुसैन। यार ऐसे नारा नहीं, जब लब्बैक या, पहले लब्बैक या मोहम्मद कहो, क्योंकि मोहम्मद की बात आ रही है, और तीन बार मुसलसल हाथ उठाकर जो चाहता है ना कि मोहम्मद अगर वहां पे होता तो मोहम्मद को तन्हा न छोड़ता, अगर आज के मैदान में होता मोहम्मद की आवाज को लब्बैक कहता, मोहम्मद को तन्हा छोड़ पे पहाड़ों पे न चढ़ता। वो लोग कि जो ये चाहते हैं वो आज पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ लब्बैक या मोहम्मद, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। अब सारे मिलकर यजीद के मुकाबले में जो हुसैन की नुसरत करना चाहता है, जो हुसैन की मदद करना चाहता है, जो जमाने के यजीद को ललकारना चाहता है, और वो 10 बार मिलकर गए पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ लब्बैक या हुसैन। हाथ उठाएं भाई, हाथ उठाएं, आवाज बुलंद, आवाज बुलंद। इस्राइल की नाबूदी के लिए, अमेरिका की नाबूदी के लिए, यजीदियत की नाबूदी के लिए, दाइश की नाबूदी के लिए, पाकिस्तान की सरबराही के लिए सलावत बोल रहे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। घबरा तो नहीं गए आप हजरत? हम कब बयान की जाती है? कमाल पे, जहां पे ऐब आ जाए वहां पे हमद नहीं होती। भाई सारे लब्बैक या हुसैन के साथ खामोश हो गए हम, तवज्जो तो सुन रहे हैं, इतनी गहरी तवज्जो। मेरी जानिब देखें, जब कोई हम बयान करता है ना तो उसके किरदार में अगर ऐब होगा तो वो लायक हमद नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के किरदार पर कोई और दलील ना होती, कोई और सनद ना होती, कोई और आयत ना होती, मोहम्मद मुस्तफ़ा के किरदार की बेऐबी के लिए सिर्फ लफ्ज मोहम्मद काफी था। अल्लाह ने कहा ये मोहम्मद है, ये बैठे तब मोहम्मद, या अली या अली या अली। मोहम्मद का मतलब समझते हो ना? गोया पूरी कायनात इसकी हम बयान कर रही है, कायनात इसके हम, और हम बेऐब की बयान की जाती है, नाकिस की नहीं, कामिल की बयान की जाती है, नामुकम्मल की नहीं। भाई क्या सुन रहे हो दीदान गिरामी? अच्छा, तो ये मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा जब बैठेगा तब भी ये मोहम्मद है, उसकी हम बयान हो रही है। मेरा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा बिस्तर पे सोएगा तब भी ये लायके हमद है और ये मोहम्मद है। मेरा ये मुस्तफ़ा चलेगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। मेरा ये मुस्तफ़ा जब नमाज पढ़ेगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। मेरा ये क़याम के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। ये किसी को कंधे पे चढ़ाएगा, ये कभी किसी को कंधे पे चढ़ाएगा तब भी लायके मोहम्मद है। किसी को बाजुओं पे बुलंद करेगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। किसी को बिस्तर पे लेटाएगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। किसी को दरबार से उठाएगा तब भी ये लायके मोहम्मद है। अब जो है ना, हर लम्हा हर आन ये मोहम्मद है। चलते फिरते, उठते बैठते, इबादत करते, इंफरादी बातें करते, ये मोहम्मद है, ला के हम है।
लेकिन इतना हसीन नाम होने के बावजूद अल्लाह ने कहा तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं है, सिर्फ रसूल है। मोहम्मद कुछ भी नहीं है, सिर्फ। तो फिर मुझे कहने दो ना, अगर ये बैठेगा तो रसूल है, अगर ये चलेगा तो रसूल है, अगर ये लेटेगा तो रसूल है। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी, रसूल है रसूल। ये खाएगा तब भी रसूल, ये खिलाएगा तब भी रसूल, ये सोएगा तब भी रसूल, ये सुलाएगा तब भी रसूल। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी। तो अब अगर मैदान मुबाहिला में किसी को बेटे बनाकर लेकर गया तो वो मोहम्मद के बेटे नहीं होंगे, वो रसूल के बेटे होंगे। है मैदान है मुबाहिला में। क्यों? क्योंकि टाइम इतना नहीं है, मैं बस यहीं से पैगाम देने लगा हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी देखिए, मैदान मुबाहिला क्यों हुआ था? मैंने पता नहीं आप क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है पता। जब ज़्यादा मजलिसें हो जाती हैं तो मसला यही हो जाता है कि कौन सा मसला कहाँ पे पढ़ा है ये पता नहीं चलता। तो देखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे मामला नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मामला था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला था। ये आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रिसालत के कायल नहीं थे। ये कहते थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलीलें दी, दलीलों से ये लोग नहीं माने, तो अल्लाह ने कहा ये लातों के बूत हैं, बातों से नहीं सुधरने वाले। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी, ये लातों के बूत हैं, बातों से नहीं सुधरने वाले। तो फिर क्या करें? कहा इनको कहो अगर तुम्हें इतना नाज है तो तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आएंगे। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आएंगे। हाँ, तुम अपनी जानों को लेकर आओ, हम अपनी जानों को लेकर आएंगे। फिर क्या होगा? फिर लानत होगी, लानत, फिर लानत होगी। हाँ, किन पर लानत होगी? जो झूठे होंगे। आज साबित हो जाएगा कि कौन सच्चे हैं कयामत तक के लिए और कौन झूठे हैं कयामत तक के लिए। आज साबित हो जाएगा कि कौन है। तो आज जो भी आएगा वो मोहम्मद के जिस्मानी रिश्तेदार नहीं होंगे, वो मोहम्मद की रिसालत के रिश्तेदार होंगे। वो ऐसे होंगे कि मोहम्मद की रिसालत उनके जरिए से चलेगी। समझने की कोशिश करो ना मेरे भाई, मोहम्मद की रिसालत उनके जरिए से चलेगी, जो भी आ जाए। अब देखो, अगर सहाबी आ जाएं तो उनका ताल्लुक मनसब से है, अगर अहलुल बैत आ जाएं तो उनका ताल्लुक मनसब से है। तुम मुझे बताओ ना, कौन आया? ये आगोश में जिसको उठाया ये कौन था? हुसैन इब्ने अली। ये उंगली से जिसको पड़ा ये कौन था? ये हसन इब्ने अली। ये पीछे पीछे जो चल के आ रहे ये कौन थी? फातिमतुज़ ज़हरा। और ये उसके पीछे जो आ रहा है वो अली मुर्तज़ा। तो क्या परवरदिगारा सीखे जमा के और लेकर आए हो एक को, दो को, एक को, दो को, एक को, दो को। परवरदिगारा ये दो बेटों को लेकर आया, और को क्यों नहीं लेकर आए? कहा अगर दो के अलावा और कोई सच्चा होता तो जरूर लेकर आता। मेरी जान तवज्जो, बात समझ आ रही है ना? मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, अगर इनके अलावा कोई और सच्चा होता तो नबी जरूर लेकर आता। इनके अलावा कोई और सच्चा होता तो वो उनको लेकर आता, मेरे भाई उनको लेकर आता। इनको लाना इस बात की दलील है कि अल्लाह की निगाह और पैगंबर की निगाह में कयामत तक सच्चे या हसन और हुसैन है, या फातिमतुज़ ज़हरा है, या अली मुर्तज़ा है। और कयामत तक जो हसन के मुकाबले में आएगा वो भी झूठा है, जो हुसैन के मुकाबले में आएगा वो भी झूठा है, जो अली के मुकाबले में आएगा वो भी झूठा है, जो सैयदा के मुकाबले में आएगा वो भी झूठा है। तवज्जो है जी जाने का क्यों? कुरान हिदायत है कयामत तक के लिए। क्यों?
قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ان کے کردار میں آئندہ آنے میں کہیں نقص ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو سچا نہ کہتا، یہ کہتا کہ انہوں نے 2-4 دن پہلے سچ کہے ہیں، اس کے بعد یہ سچے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، تو اللہ نے تجھے معیار دے دیا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور حر بننے کی رات ہے، آج یزید سے اپنی راہیں جدا کرنے کی رات ہے، اب زہرا کے بیٹے کے ساتھ اظہار وفا کی یاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، جب رات چھانے لگی، شاید یہی وقت ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، زینب کبریٰ ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر یہ پکار رہی ہیں کہ کیا حسین ابن علی نے اپنے صحابہ کو آزما لیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیوں نے ہمارے رسول کو چھوڑا تھا، اس لیے کہ علی کو بھی علی کے صحابیوں نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ حسن کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں جو ہے نا حبیب ابن مظاہر نے سنی، اور حبیب ابن مظاہر صحابہ کرام کو حسین کے آوان کو لے کر وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کہا کہ زینب کبریٰ یہ باتیں کر رہی ہے، زینب کبریٰ یہ باتیں کر رہی ہے۔ اب وہاں پر جو وفادار صحابہ تھے سارے اٹھ کر، ایک کا تذکرہ میں نے کل کیا زہیر ابن قیل کا، صحیح ہے، 33 لشکری یزید سے کل میں نے کہا آج کی رات حسین ابن علی کی فوج میں شامل ہوئے ہیں، 33 بندے وہ اس طرف آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ خیموں کے اندر صحابی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ خیموں کے اندر کچھ بچے ہیں اور کچھ مائیں ہیں، ہر ماں کی آغوش میں اس کے بچے کا سر ہے، انگلیاں پھیر رہی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے فرزند زہرا کو کل تنہا نہ چھوڑنا، فرزند زہرا کو کل تنہا نہ چھوڑنا۔ میں چھوٹے سے شروع کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا گہوارہ ہے جس کے اندر علی اصغر ہے، چھوٹی سی بہن اس کو جھولا جھلا رہی ہے اور رباب آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، کل زہرا کے بیٹے پر اگر وقت آئے تو علی اصغر زہرا کے بیٹے کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، یہاں سے نکلے دوسرا خیمہ ہے جس کے اندر کون ہے؟ ام فروہ ہے، قاسم کا سر اس کی آغوش میں ہے، انگلیاں پھیر رہی ہے ماں، رخساروں پہ بوسہ دے کر کہہ رہی ہے بیٹا قاسم دیکھو تیرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، تیرا بابا جب اس دنیا سے جا رہا تھا نا تو اس وقت بھی حسین کو دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا، اور حسین نے پوچھا تھا حسن بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنی مظلومیت پہ نہیں رو رہا، میں یوم عاشور کو رو رہا ہوں کہ جب تو کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائے گا۔ لا یومک کا یومک یا ابا عبداللہ، یہ جملہ حسن علیہ السلام کا۔ اچھا، ساتھ میں ایک خیمہ ہے، ایک خیمے کے اندر اس روایت کی بنا پر جو کہتے ہیں کہ ام لیلہ کربلا میں موجود تھی، ام لیلہ کربلا میں موجود ہے۔ لیلہ اپنے اکبر کو کہہ رہی ہے اکبر تو شبیہ رسول ہے لیکن فرزند رسول نہیں ہے، اے اکبر تو بڑا حسین ہے، اکبر تجھے یاد ہے نا اکبر کہ جب تو راتوں کو سوئے ہوتا تھا میں دیکھتی ہوں کہ حسین تجھے اتنا محبت کرتا ہے کہ رات کو اٹھتا ہے تیرے سینے کے یہ بند کھولتا ہے کعبہ کے اور تیرے سینے پر بوسہ دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکبر دیکھو حسین 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 پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بس عزادارو، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مرحلے تھے کہ جب حسین علیہ السلام کی روح قریب تھی کہ پرواز کرے۔ ایک وہ مرحلہ وہ تھا جب علی اکبر خیموں سے رخصت ہو رہے تھے، علی اکبر خیموں سے رخصت ہو رہے تھے۔ جب علی اکبر دیکھیں حسین علیہ السلام نے زیادہ دیر نہیں لگے اجازت دینے میں، لیکن جب علی اکبر خیمے کی طرف گئے، خیمے سے جب نکلنے لگے، عزاداران سید الشہداء اجتمعت النساء حولہن، عورتوں کل حلقہ، اور علی اکبر کے گرد پھپھی آ گئی، ماں آ گئی، اور مستورات آ گئی، حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے ایک حضرت علی اکبر کی رکاب تھام کی، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو،
अली अकबर हमें छोड़ कर न जाओ, अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। हाँ, ज़दारान सैयद शुहदा जनाब सकीना से रिवायत है कि एक बार मेरे बाबा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर मेरी एक आवाज दी कि अरे औरतों, खवातीन, अली अकबर को छोड़ दो, ये अल्लाह की जात में फना हो गया है, छोड़ दो। कहा अली अकबर रवाना हुए। क्या देखते हैं, अली अकबर के रिकाब पर छोटे छोटे हाथ आ गए। अली अकबर के रिकाब पर छोटे छोटे हाथ आ गए। अली अकबर ने देखा कौन है, कोई और नहीं, अली अकबर की छोटी सी बहन सकीना है। भैया थोड़ा नीचे आना, मुझे अपने सीने से लगाना, मैं अपना माथा चूमना चाहती हूँ भैया, हम जो भी गया वापस नहीं आया भैया, आप जा रहे हैं ऐसे ना आप भी वापस ना हो। बस अज़दारानी सैयद शुहदा अली अकबर यहाँ से रवाना हुए। अली अकबर को मौला हुसैन ने रुखसत किया। जैसे ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुखसत किया ना, अली अकबर आगे आगे हैं, पीछे से अली अकबर का बूढ़ा बाबा पीछे पीछे से है। एक आवाज दे रहा है, या अली या अली या अली। हाँ, ज़दारानी सैयद शुहदा उलमा बयान करते हैं कि पता नहीं है कि ये अपने बाबा अली को पुकार रहा है या बेटे अली को, अपने बाबा अली को पुकार रहा है या बेटे अली को। बस अज़दारानी सैयद शुहदा उलमा लिखते हैं कि एक बार अली अकबर ने मुड़कर कहा, बाबा अब फिर वापस चले जाओ, मैं चला जाऊंगा बाबा। बस अज़दारानी सैयद शुहदा अली अकबर गए, जहाद किया, एक बार वापस आए। जब वापस आए ना अज़दारानी सैयद शुहदा, अली अकबर ने अपनी जबान को अपने बाबा से पानी मांगा, पाना। अल्लाह न करे कि आखिरी वक्त में कोई जवान अपने बेबस बाप से पानी की फरमाइश करे, अपने बेबस बाप से। उस वक्त अज़दारानी सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने उनकी जबान अपनी जबान में ली, अपनी जबान उनके जबान पे उनके मुंह में दी। हजरत अली अकबर ने जबान को खींच ली। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या बुनैया। अजीजो उलमा लिखते हैं बुनैया छोटे बच्चे को कहते हैं और वलदी बुजुर्ग बड़े बंदे को कहते हैं। यहाँ पे हुसैन ने अली अकबर की जो है ना प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चे तू चला जा, तुझे सैराब करने के लिए ज़हरा आई। बस अज़दारानी सैयद शुहदा अली अकबर गए, अली अकबर ने जिहाद शुरू की। अज़दारानी सैयद शुहदा एक आवाज गूंजी। वो आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी, अली का पोता आ रहा है। बस अज़दारानी सैयद शुहदा, तीरों की बारिश हुई। जैसे ही तीर लगे ना अज़दारानी सैयद शुहदा, अली अकबर अपने घोड़े की गर्दन के ऊपर गिरे। जैसे ही अली अकबर अपने घोड़े की गर्दन पर गिरे, एक जालिम ने एक ऐसा गुर्ज मारा, एक ऐसा नेजा मारा जो अली अकबर के सीने में लगा। अली अकबर नीचे नहीं आया। ज़दारानी सैयद शुहदा अली अकबर की बाहें अली अकबर के घोड़े की गर्दन में आ गई। घोड़ा जो है, घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा दुश्मनों की फौज में घुस गया। अब सुनो अज़ादारो और महसूस करो दुश्मनों की फौज ने कैसा इस्तेकबाल किया होगा। वो जो अली का बुग़्ज़ लिए हुए हैं, वो जो हुसैन का बुग़्ज़ लिए हुए हैं, वो जो बदर हुनैन का बुग़्ज़ लिए हुए हैं। बस अज़ादारो एक सदा गूंजी, ये अली का पोता है, तलवार मारो, हनेरा मारो, तीर मारो। अज़ादारो रिवायात में मिलता है, जालिमों ने इतने वार किए, अली अकबर एरबा हो गए। सुनोगे एरबा मक़तूल आदा हुसैन को कहते हैं। एरबा अली अकबर को कहा है। मक़तू से कहते हैं कि जो बंद से तोड़ा जाए। मसलन कलाई से हाथ को तोड़ा जाए, ये कोहनी से हाथ को तोड़ा जाए, शाने से हाथ को तोड़ा जाए, घुटने से हाथ को पांव को तोड़ा जाए, इसको मक़तूल अदा कहते हैं। लेकिन पता है अज़दारानी सैयद शुहदा के इरबन किसे कहते हैं? एक आयतुल्लाह गुजरा है, उससे किसी ने पूछा था मसाइब के दौरान कि आप ये तो बताओ कि अली अकबर को इरबन किया गया, तो इरबन का क्या मतलब है? उसके हाथ में तस्वीर थी, उन्होंने तस्वीर को तोड़ दिया और दाने बिखर गए, कहा ये इरबन हो गए।
अजरकुम अल्लाह। बस मातम कीजिए आजादारो, आज नहीं रहोगे तो कल कब रहोगे आजादारो। अली अकबर जब आए ना जमीन पर, आवाज दी मेरा मजलूम बाबा अपने बेटे के जनाजे पर आ जाओ। आजादारान सैयद शुहदा सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं, सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं कि अली अकबर पे लाश पर आना बड़ा सख्त था। इससे पहले कि अली अकबर की लाश पर हुसैन पहुंचे, हुसैन से पहले हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कुबरा पहुंच गई। सुनोगे जुमला, वहां पे पहुंच गए। लेकिन कैसे अली अकबर के जनाजे पर अपने आप को गिराया? अकब्बत आला वजहा, ज़ैनब ने अपने आप को मुंह के बल गिराया, मुंह के बल गिराया। हुसैन जब पहुंचे, हुसैन अली अकबर के मसाइब भूल गए, हुसैन अली अकबर के मसाइब भूल गए। और ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है। और ज़ैनब तू खैमों से बाहर क्यों आई मेरी बहना? तू खैमों से बाहर क्यों आई? चादर पहन के आई है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तू चादर के साथ भी खैमे से बाहर आए। और मैं कहूँगा हुसैन, आज तू चादर के साथ मैदान में ज़ैनब को नहीं देख रहा, कल शराबी के दरबार में और ज़ैनब को बरे नजर कैसे देखेगा? मातम हुसैन।